بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اردو کے اہم MCQs آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے، تو دھیان سے بچوں ویڈیو کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 1 MCQs ہے کہ تذکیر و تانیث کی روح سے درج شدہ میں سے مؤنث کی نشاندہی کریں۔ تو مؤنث کی نشاندہی کرنی ہے تو کپڑا، تو یہ کپڑا صاف ہے، تو یہ مذکر ہے۔ چارپائی، چارپائی ٹوٹ گئی ہے، اب چارپائی ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پر یہ مؤنث کی پہچان ہو رہی ہے، تو چارپائی آپ کا مؤنث ہے، چارپائی آپ کی مؤنث ہے۔ پانی، یہ پانی ٹھنڈا ہے، تو اب یہاں پر پانی بھی مذکر ہے۔ کوچوان، کوچوان کوچوان گھوڑا چلا رہا ہے، تو یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو مؤنث ہے وہ چارپائی ہے۔ سیکنڈ ہے کہ حیت کے اعتبار سے شعر کا دوسرا مصرع کیا کہلاتا ہے۔ تو بچوں، شعر کے دو مصرع ہوتے ہیں، جیسے کہ اب شعر ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا مصرع ہے۔ ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے۔ اب دوسرا مصرع ہے، اگر اب بھی پھول نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ اب یہ پہلا مصرع ہے، یہ دوسرا مصرع ہے، تو پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ کہتے ہیں اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا مصرع پوچھا گیا ہے، تو دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلائے گا۔ اور تھرڈ ہے کہ مرکب تام کی نشاندہی کریں۔ تو مرکب تام وہ مرکب ہے، وہ جملے ہیں جس سے بات واضح ہو جائے، سننے والے کو پوری بات سمجھ آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا، اب سننے والے کو پوری بات سمجھ آ رہی ہے، تو یہ مرکب تام ہے۔ اور یہاں پر ہے جی اب ٹھنڈی بوتل، اب ٹھنڈی بوتل سے سننے والے کو پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، پورا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو جب پوری بات سمجھ نہ آئے، پورا فائدہ حاصل نہ ہو، تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پورا مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوہ یا، تو اب یہ جو ہے یہ افسوس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور روز عید، اب آپ دیکھیں گے جو پہلا لفظ ہے اس کے آخری حروف کے نیچے زیر ہے، تو جب ایسے الفاظ آ جائیں کہ زیر آ جائے نیچے، ٹھیک ہے، نیچے جب زیر آ جائے تو یہ جو ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں اضافی ترکیب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور فورتھ ہے کہ خبردار کس قسم کا حرف ہے۔ خبردار یہ یہاں پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ حرف تنبیہ ہوگا۔ حروف تمنا جن میں خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، حروف استجاب جن میں حیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، تعجب کا اظہار ہوتا ہے، حروف ندا پکارنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں۔ پانچواں ہے کہ متضاد الفاظ کے جوڑے کی نشاندہی کریں۔ تو متضاد الفاظ الٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پر دن اور رات، تو یہ متضاد ہے۔ آسمان اور فلک یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ہنسی خوشی یہ بھی مترادف ہے۔ بشر انسان یہ بھی مترادف الفاظ ہیں۔ 6 ہے کہ ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ درج مصرے میں سا کیا ہے؟ تو اب ایک چاند سا، تو جو سا ہے یہ حرف تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور 7 ہے بچوں آگے پاس کہ گدھے بیچ کر سونا میں کس قسم کی یا کس کی غلطی ہے۔ تو گدھے بیچ کر سونا، یہاں پر یہ جو ہے یہ محاورے کی غلطی ہے۔ محاورہ ہوتا ہے گھوڑے بیچ کر سونا، جو آپ لوگ پورا سال کرتے ہیں۔
اور پھر جو آخری دن آپ لوگ جاگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ محاورے کی غلطی ہے، محاورہ ہوتا ہے گھوڑے بیچ کر سونا۔ اور 8واں ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، علم بیان کی قسم کی پہچان کریں، وہ شیر کی طرح۔ اب یہ جو لفظ ہے کی طرح، یہ تشبیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو کنایا کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی بات۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کنایا میں لفظ اپنے جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ 10 ہے کہ تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ درج مصرع میں فراز کیا ہے؟ تو فراز جو ہے یہ تخلص ہے، ٹھیک ہے، شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے، قلمی نام بھی اسے کہتے ہیں۔ 11 ہے کہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، تو غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ اور ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع وہ مصرع یا شعر ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جس بند میں ٹیپ کا مصرع موجود ہو اسے ترجیع بند کہتے ہیں، اور جس بند میں ٹیپ کا مصرع نہ ہو اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ اور مطلع ثانی، یہ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز میں ہو، یعنی اس کے بھی دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو وہ مطلع ثانی یا حسن مطلع کہلاتا ہے۔ 12 ہے کہ درج شدہ میں سے حرف تعاطف افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور خبردار جو ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنو یہ حروف ندا ہے، اور شاباش یہ حروف تحسین ہے۔ کربلا کے شہداء کے غم کا اظہار مرثیے میں کیا جاتا ہے، اور قصیدے میں کسی صاحب کردار یا بادشاہ کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، ہم جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور نعت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ 14 ہے یہ کمپیوٹر قواعد کی روح سے۔ اب یہ کمپیوٹر پورا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو یہ مرکب ناقص ہے، اور پورا مطلب اگر سمجھ آ جائے تو وہ مرکب تام ہوتا ہے۔ اور مرکب عطفی وہ جو حروف جن میں حروف عطف واو اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مرکب اضافی یہ وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ملکیت کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میرا، میری، تمہارا، تمہاری وغیرہ۔ اور ٹھیک ہے، وہ حروف جو خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جائیں تو اسے حروف انبساط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف استفہام جن میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو فعل سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کی، کا، کے، سی، پر، سے تک۔ اور حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں جو زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 16 ہے محمس ہیئت میں لکھی گئی نظم کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو محمس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں، اور جس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں اسے مسدس کہتے ہیں، جس میں 3 مصرعے ہوتے ہیں اسے مثلث کہتے ہیں، اور جس میں 4 ہوتے ہیں اسے مربع یا رباعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ واہ آپ جیت گئے، واہ قواعد کی روح سے حروف تحسین ہے، حروف نفرین جو اور نفرت کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ 18 ہے کس نظم میں رقت انگیز لہجے میں اللہ سے عبادت مانگی جاتی ہے؟ وہ مناجات میں مانگی جاتی ہے۔ مرثیہ وہی
جو مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ منقبت جس میں صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ مثنوی، مثنوی کا مطلب ہے دو کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دو جو اب یہ پہلا شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو جو اگلا شعر ہے اس کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قافیہ یہاں پر ہے، یہاں پر وہ قافیہ استعمال نہیں ہوتا، قافیہ بدل جاتا ہے۔ اور 19 ہے کہ شعری اصطلاحات میں لفظ مطلع کے کیا معنی ہے؟ لفظ مطلع کے معنی ہے غزل کا پہلا شعر۔ 20 ہے عمل دار میں دار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو اب دار بعد میں آ رہا ہے، جو بعد میں آئے وہ لاقہ ہوتا ہے، اور جو پہلے آئے وہ سابقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اب لفظ ہے نا امید، اب نا پہلے آ رہا ہے تو نا سابقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دار بعد میں آ رہا ہے تو وہ لاقہ ہے۔ مجھے امید ہے یہ MCQز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔